مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ پاک تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہاری وجہ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ کہنا۔ قرآن کی طاقت: سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ رحمان امیر کرتی ہے، سورہ واقعہ بھوک مٹاتی ہے، سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے، سورہ الجشیہ زندگی میں عمل لاتی ہے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ نمبر 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے، بہن کی وفا جوانی میں پتہ چلتی ہے، بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتہ چلتی ہے، بیوی کی وفا شوہر کی غربت میں پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے۔ بات ذرا تلخ ہے پر حقیقت ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں: نمبر 1، مسکراتا چہرہ۔ نمبر 2، نرم زبان۔ نمبر 3، رحم کرنے والا دل۔ نمبر 4، عطا کرنے والے ہاتھ۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ماضی دیکھ کر نہیں طلب دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو۔ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روزانہ دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کے لیے سخ تلاش کرنے والے کی ذات پر سخ آسمان پر برستے ہیں۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔
اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت تو نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 مہمان، نمبر 3 بارش، نمبر 4 بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 جہیز، نمبر 2 سود، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 جھوٹ۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع ہو تو زمین کو دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی طرف دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ پاک کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں جائے گا نعمتیں پائے گا اور خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ہی کبھی جوانی ختم ہوگی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ روح نکلنے کی شروعات پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور آخر میں آنکھوں پہ تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندے کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ، جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔